बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ नवेज़ ज़ुबैरी सिचुएशन रूम के एक अहम प्रोग्राम के साथ। जी का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया। ऐसा लगता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट का जाने का टाइम आ गया है। हमने बहुत सारी गवर्नमेंट जाते और आते देखी, और जब गवर्नमेंट जा रही होती है उसके जो भी आसार होते हैं, जो एसओपीज होती हैं, जो माहौल होता है, जैसा मौसम होता है, वो सब कुछ हो गया है। बस अबर छा गया है, किसी भी लम्हे बारिश होने वाली है। इतना करीब है कि हो सकता है कि फरवरी की 20 से 25 तारीख के दौरान ही आप ये खबर सुन लें। इससे ज़्यादा मुश्किल लगता है, बल्कि ये लगता है कि जो 2 लॉन्ग मार्च ऑन द वे हैं, लाइक पीएमएलएन की है 23 मार्च और पीपल्स पार्टी की थी 27 फरवरी ऑनवर्ड्स। अब दोनों की मुलाकातें हो रही हैं अहम, और ऐसा लग रहा है कि ये बीच में कहीं और करीब आ जाएगी मार्च ना, कि ये यहाँ से लेके निकलेंगे, वो वहाँ से मिल जाएंगे, इन बिटवीन ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमारे ज़राए कहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च की नौबत ही नहीं आएगी, उससे पहले ही चेंज हो जाएगा। अच्छा, कैसी तब्दीली आएगी? 2-3 ऑप्शन आपको पता है, हमेशा पाकिस्तान में ऑप्शन ए बी सी तो चल रहा होता है। ऑप्शन ए कुछ इस तरह है कि इन हाउस चेंज आएगी। अब इन हाउस चेंज भी कैसी आएगी? इन हाउस चेंज कुछ ऐसा लगता है कि एक तो डिबेट ये है कि पहले पंजाब में लाई जाए। पंजाब में लाने का ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि जो आपको पता है वसीम अकरम प्लस वहाँ बैठे हैं बुज़दार साहब, अगर उनकी गवर्नमेंट को गिराना ज़्यादा आसान है। अगर वो गिर गई तो इनको लॉन्ग मार्च में भी आसानी हो जाएगी। जो लॉन्ग मार्च यहाँ से सिंध से पंजाब में दाखिल होगी और जो पंजाब से टेम्पो बना के आगे जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर ये बुज़दार साहब हट गए और जब पंजाब असेंबली जब गिर गई तो इमरान खान से कोई बैद नहीं। जिस तरीके से उसका रवैया लोग देखा है 3.5 साल में, उससे कोई बैद नहीं कि उसके बाद वो फ़ौरन ही असेंबली तोड़ दे। ये भी हो सकता है। और उसके बाद अगर उसने नहीं तोड़ी तो नेक्स्ट टाइम उनकी असेंबली तोड़ने की होगी, जिसमें जहांगीर तरीन का अहम रोल होगा, परवेज़ इलाही का अहम रोल होगा। इधर एमकेएम और बाप का तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि वो उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं। अब उनको भी लग रहा है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई 3.5 साल के बाद। बाप बलूचिस्तान को भी लग रहा है कि उनके साथ भी सही सलूक नहीं, उनके भी वादे पूरे नहीं किए गए जो जहाज साहब ने किए थे। बहरहाल कुछ ना कुछ तो हो रहा है, और ये इस तरह है कि इस बार कोई क्रेडिट नहीं ले जा पाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि हमने गिराई है जी गवर्नमेंट को। पीपल्स पार्टी बोलेगी हमारी रिलीज ही गिर गई, या पीएमएलएन बोलेगी हमने गिरा दी, या एमक्यूएम या कोई और। कोई क्रेडिट इसका लेके नहीं जाएगा। इसकी वजह यह है कि ये वाहिद गवर्नमेंट है जो अपने वजन से खुद गिर रही है। इनके खुद इतना वजन इनका भारी हो गया है कि ये खुद गिर रहे हैं, और अब ये जब गिरेगी, ये क्लैप्स होंगे, तो उसके बाद क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के आखिर में कि क्या क्या हो सकता है। अभी तो ये जो गिर रहे हैं, अब देखें कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही गवर्नमेंट से, एक ही शख्स से सऊदी अरब भी नाराज़ है, अमेरिका से तो वो खुल के बोलते हैं हमारा फ़ोन नहीं करते, हमारा फ़ोन नहीं उठाते, वो भी नाराज़ हैं। चाइना से जो ताल्लुकात हैं इनके वो भी ढके छुपे नहीं हैं। जो सीपैक के साथ हुआ है इनके वक्त में, वो भी ढका छुपा नहीं है। जब सब चीज़ें इतने खारजा ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, मुल्क के हालात वैसे ही ख़राब, यू टर्न पे यू टर्न, तो और फिर मांगे टांगे की गवर्नमेंट हो तो फिर यही होता है। बहरहाल अब देखना ये है कि होगा क्या। अगला सवाल ये है, तो एक बात ये भी हो सकती है कि इमरान खान साहब से कोई बैद नहीं। ये कहते हैं ना कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ये भी हो सकता है। ये कुछ ऐसी चीज़ कर जाएं कि हमको इंतज़ार हो कि इमरान खान खिताब करके बोलेंगे कि मैं गवर्नमेंट छोड़ रहा हूँ, रिज़ाइन कर रहा हूँ, ये वो अपने किसी से पढ़ेंगे। तो ये भी हो सकता है कि हम अपने टीवी पे एक बार फिर देखें कि मेरे हम वतनों, कहीं मेरे हम वतनों का खिताब ना हो जाए। और अगर ऐसा खिताब हो गया तो एक बात की तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर ऐसा खिताब हो गया तो फिर कभी पार्लिमानी इलेक्शन में नहीं देख रहा। फिर जब भी कभी इलेक्शन होंगे, जब भी हो, आपको पता है जब ये मेरे हम वतनों का खिताब आता है तो कोई 2-4 साल तो भूल ही जाएं आप, इससे ज़्यादा भी होते थे, लेकिन अब कुछ टाइम कम होता जा रहा है। तो उसके बाद फिर होंगे सदारती इलेक्शन, जिसकी गूंज बहुत दिनों से सुनाई दे रही है और सदाएं चारों तरफ से आ रही हैं।
لیکن پھر وہ گونج اور بڑھ جائے گی اور پھر سارا کا سارا ملبہ اس پارلیمانی نظام میں ڈال دیا جائے گا. اور ہماری قوم کو بہت عادت بھی ہو گئی ہے کہ ہر چیز کا ملبہ کسی نہ کسی کے کندھے پہ ڈال دینا نا. یہ جو ہر ایک کے گھر سے شروع ہو کے نا ملک کے پرائم منسٹر تک یہی عادت ہے. گھر میں بیگم چائے لا رہی ہے, گر گئی, وہ اس کے گھر ارے یہ کیا کر دیا تم نے, یہ کیا بیچ میں پھینک دیا تھا, میاں تو کی غلطی ہو گئی, اس نے بیگم. کسی کا کندھا ہمیں تلاش کرنا ہے. سیاست دان تلاش کرتے ہیں, وہ سارا کا سارا ملبہ ان پہ ڈال دیتے ہیں جن کے بہت سارے نام ہیں, پس پردہ, محکمہ زراعت, نکے کے ابا, اب جو بھی نام لینے ہیں وہ ان پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی ان کے اتنے سارے ماشاءاللہ کی وجہ سے آج تک جمہوریت کبھی نہیں جم سکی. او بھائی ان سے پوچھو. پھر بولتے ہیں انڈیا میں آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوا, یو کے کی مثال دیتے ہیں کبھی ایسا ہوا. او بھائی ان سے پوچھو کبھی انڈیا میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہٹانے کے لیے کانگریس گئی ہے ان کے پاس کہ بھائی ان کو ہٹاؤ یار, بہت ہو گیا, یہ غلط کر رہے ہیں, یا کانگریس نے بولا ہے کہ بی جے پی کے فلاں فلاں بندے کو اندر کرو, یا بی جے پی کانگریس کو, کانگریس بی جے پی, مطلب وہاں کسی جاتے نہیں ان کے پاس. نہ ہی لیبر پارٹی بولتی ہے کہ کنزرویٹو کو ہٹاؤ, نہ کنزرویٹو کہتی ہے کہ ان کو ہٹاؤ. ان کا کام ہی نہیں ہے جب وہ جاتے. اور ہمارے یہاں بہت شوق ہے جا کے, بلکہ اب تو فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ہیں, جو جس کے جتنے تعلقات ہیں وہ اتنا بڑا لیڈر. اینی وے ہم کہیں اور کسی اور طرف نکل گئے. تو پھر اس کا ملبہ ڈال دیا جائے گا سیاستدانوں پہ, جو کہ پہلے ہی میڈیا کے بہت سارے پروگرام ایسے کر کر کے ان کو چور ظاہر کیا جا چکا ہے, اور کر دیتے ہیں. ایک ذہن تیار قوم کا کر لیا گیا ہے کہ ہر سیاستدان کرپٹ ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, لیکن ایک پرسیپشن بنا دیا گیا ہے ہر ایک کے ساتھ. تو اور جو باقی بچ گئے ہیں, جب یہ جائے گی گورنمنٹ ان کی مسٹر یو ٹرن کی, تو پھر پتہ لگے گا کہ ان کے پاس کون کون تھے اور کتنے انڈے کہاں گئے. تو جو باقی رہ گئے ہیں وہ یہ ہیں. لیکن کہتے ہیں 50% چانسز ایسا ہے کہ ان ہاؤس چینج ہو جائے گا, یا کیٹیگر گورنمنٹ آ جائے گی, اور 50% چانس میرے ہم وطنوں کا چل رہا ہے. لیکن ہو اللہ کرے وہی جو ملک کے لیے بہتر ہو, اور ملک کے لیے بہتر وہی ہوتا ہے جو آئین کے اس میں ہو. بھلے آئین میں کچھ ترمیمیں جو ضروری ہیں وہ ہو جائیں, اور ہو رہی ہیں, اور آئین کوئی نعوذ باللہ قرآن شریف تو ہے نہیں ترمیم نہیں ہو سکتی. آئین میں وقت ضرورت ترمیم ہوتی ہے, اور ہو اس سے جو چیز بہتری ہو سکے ہو. بہت ساری بہتری کی گنجائش ہے, کچھ کا ذکر ہم اپنے اگلے پروگرام میں کریں گے, شاید کوئی اس سے فائدہ ہو جائے. لیکن اب بات وہی ہے جو شروع میں کی تھی کہ جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا یا شام گیا. آگے چلتے ہیں جی. ہم اپنے پروگرام میں کراچی کی بات ضرور کرتے ہیں کہ کراچی کے حالات. کراچی کے حالات کچھ ایسے ہی ہیں جیسے کراچی کنگز کے حالات ہیں. کراچی کنگز کے جیسے حالات ہیں, بہت کوشش کر رہی ہے لیکن میچ پہ میچ بیچاری ہار رہی ہے. انڈیویجولس لوگوں کی بڑی اچھی اس میں کارکردگی ہے. ہمارے کپتان صاحب 90 رن بناتے ہیں, پہلی بال سے آخری بال تک کھیلتے ہیں, پھر بھی میچ ہار جاتے ہیں. تو کچھ کراچی کنگ کو بھی نا کراچی کی ہوا لگ گئی ہے. بہرحال کراچی کے پیدر پہ ہارنے پہ ایک بڑا سوشل میڈیا پہ ایک اور چیز چل رہی ہے کہ عمران خان کراچی کنگ کے جو آنر ہیں ان کو ایک شرٹ پیش کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہ ایسے آج کل ان کے ہاتھ ہیں کہ جس چیز کو بھی لگے, سونے کو بھی لگے تو مٹی ہو جاتا ہے. یار یہ تو پہلی اور تھے تو اور ہی گر گئے. بہرحال کراچی کی بات کریں تو صورتحال ایسی ہے کہ جو ایم کیو ایم بہادر آباد ہیں, اب وہ لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں, اور پھر دیر ہو گئی ان سے. اب ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی نے صحیح نہیں کیا, کراچی کے ساتھ صحیح نہیں کیا, تو ان کے مطالبات نہیں مانے, غلط وزارتیں دیں, بہت ساری چیزیں ہیں. اور وہ کل پرسوں ملاقات کرنے جا رہے ہیں پی ایم او این سے, اور پھر کیو سے, اور پھر دیکھیں آگے کس کس سے ملتے ہیں. لیکن دیر ہو گئی میرے خیال میں. جماعت اسلامی نے اپنے کارڈ بہت صحیح کھیلے, اور جو اپنی کھوئی ہوئی ساکھ تھی, جو ان کی ساکھ بالکل گر گئی تھی, اس کو انہوں نے کچھ بہتر کیا ہے. کراچی میں وہ بہتر ہوئی ہے. اور مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی جو ہے پی ایس پی, اس کے لیے تو میں یہی بولوں گا کہ وہ اچھا ہے کہ نہیں بولوں, کیونکہ ابھی کچھ عرصے بعد ان کا انٹرویو بھی کرنا ہے, تو اس وقت بولوں گا تو زیادہ اچھا رہے گا, بات نکل جائے گی. لیکن ان سے بھی جو ہے نا, انہوں نے بھی 3 4 5 دن کا جو دھرنا دیا, اور اس کے بعد وہ جس طریقے سے وہ مان گئے, وہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی لوگوں کی. خاص طور سے کراچی کے لوگ بہت سمجھدار ہیں سیاست پہ نا. آپ اس کے پان والے سے بھی بات کریں تو وہ بتا دے گا کیا چل رہا ہے, رکشہ والے کی تو بات اور ہے.
تو بہرحال ہمیشہ جب مذاکرات ہوتے ہیں نا، جیسے جماعت اسلامی دھرنے میں مذاکرات ہوئے تو سی ایم کی پوری ٹیم، ناصر شاہ وغیرہ جو بھی آئے ادھر آئے، انہوں نے جلسے میں بات کی، سب کے سامنے بیٹھ کے بات کی، بھلے کونے میں ہو کے کی لیکن بات کی۔ یہ الٹا ان کے گھر جا رہے ہیں مذاکرات کرنے، میڈیا دکھا رہا ہے کہ ان کی ٹیم ناصر شاہ کے گھر پہ ہے، پھر وہاں ہے، پھر وہ گھروں پہ، وہ ڈرائنگ روم میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بہرحال وہ جو بھی ہوا وہ ایک قابل قبول لوگوں کو نہیں ہوا، وہ کچھ اس قسم کا کہ جیسے فلاپ ہو گئی، انہیں کوئی فلم تو اچھی تھی لیکن فلاپ ہو گئی۔ تو بہرحال کراچی میں جو تیسری جماعت ہے MQM یعنی کہ مہاجر قومی موومنٹ، وہ لانگ اننگ کھیل رہی ہے، وہ 2020 میچ میں کھیلتی نظر نہیں آ رہی، وہ کوئی لانگ اننگ کھیل رہی ہے، ایک کے بعد ایک جلسے کیے، ایک اور جلسے کی تیاری میں ہے۔ دیکھیں وہ مہاجر جو کارڈ کھیل رہے ہیں وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اگلے الیکشن کے لیے سب بندیاں ہو رہی ہیں، اور یہ سب بندیاں کس کے ساتھ ہو رہی ہیں یہ دیکھنا ہے، اور آخر میں یہ کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھے گا۔ تو بہرحال آنے والے جو دن ہیں، خاص طور سے 20 سے 25 فروری بڑے اہم ہوں گے، بڑے تیز ہوں گے۔ یہ مہینے میں بہت سارے نام آنے شروع ہو جائیں گے کیئر ٹیکر کے لیے، ابھی بھی چل رہے ہیں، راستے میں سنتے آ رہے تھے، کوئی ڈاکٹر عاصم کا نام لے رہا ہے، کوئی سندھ میں گورنر کے لیے، پھر دوبارہ شیروانی ان کو سلانے کی ضرورت نہیں، پرانی شیروانی ہے، تھوڑی سی آلٹر ان کو کروانی پڑے گی، ان کا نام لے رہا ہے شہد العباد صاحب کا، اور بھی بہت سارے نام چل رہے ہیں، اور بہت سارے نام زیر گردش کل پرسوں سے آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں کہاں جاتا ہے، کس کا روڈ بڑھتا ہے، لیکن بہرحال چینجز ہونے والی ہے، اور اللہ کرے یہ بہتری ہو پاکستان کے لیے۔ ہم اس سے زیادہ اور ہمارا گراف جو ہے نا گرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اب اٹھنا ہی ہے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ ایک اصول ہے سائنس کا کہ گراف جب بالکل ڈاؤن ہو جائے تو اس کے بعد اور ڈاؤن نہیں ہوتا، اس کو اٹھنا ہی ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی اس دعا کے ساتھ کہ اوپر جائے۔ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور بہت جلد دوسرے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہر طرح کی طرح اس سچویشن پہ بھی ہماری بہت نظر ہے، اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے جو ہمیں پتہ لگے گا۔ اپنا دوستوں، خاص کر غریبوں کا بہت خیال رکھیے گا ناظرین۔ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ خدا حافظ۔